الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اما بعد۔ برادران اسلام، عید الفطر کی پرمسرت آمد ہے۔ ایسے موقع پر ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہماری ہر عبادت کو شرف قبولیت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، عید الفطر کی نماز ہو یا چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یہ اسلامی شعائر میں سے ایک شعار ہے جسے مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکل کر صحرا میں جا کر کے امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ مخصوص انداز میں 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، امسال حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ہر جگہ کی مسجدیں تقریباً بند ہے، لوگوں کو اکٹھا ہونے یا بھیڑ بھاڑ لگانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہی حالت بنی رہی، لوگ اکٹھا نہ ہو سکے اور جماعت کے ساتھ اس نماز کو باہر جا کر کے نہ پڑھ سکے، تو پھر اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، اس سلسلے میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو، امسال تقریباً عرب و عجم کے تمام مفتیوں کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر حالات یہی بنی رہی، یہی صورت رہی اور لوگ باہر اگر جا کر کے صحرا میں یا باہر ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس نماز کو پڑھیں گے۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ چونکہ لوگ یہ نماز جو ہے سال میں ایک مرتبہ یا عید الاضحیٰ کی نماز لگا کر کے 2 مرتبہ دوبارہ آتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور جو ہے بھول جاتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی تکبیر ہے، کیا کہنا ہے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو، آج تقریباً تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اور پتہ چل چکا ہوگا کہ اسلامی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب بتلائیے کہ وہ شخص جو جانتا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، بلکہ مثال یہ کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جو اسلامی تعلیم سے ناآشنا ہیں، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جو مثال جس میں تراویح کی نماز بھی نہیں ہوئی، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں لوگ تراویح کی نماز نہیں پڑھ پائے کیونکہ اس کے یہاں کوئی تراویح کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا۔ اس لیے دوستو، خود بھی اسلامی تعلیم کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، اور کم سے کم ہر مسلمان کو اتنا تو ضرور آنا چاہیے کہ کم سے کم جو نماز ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، جو سال میں 2 مرتبہ نماز آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اس کو تو سیکھ لے۔ اور اسی طریقے سے جو جنازہ کی نماز ہے، آج اگر مسلمانوں میں کسی کو آگے کر دے جنازہ کی نماز کے لیے، تو بس وہ منہ دیکھتے رہ جائے گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ عید الفطر میں کسی کو آگے کر دے، عید الاضحیٰ میں آگے کر دے کہ چلیے نماز پڑھا دیجئے، تو پھر وہ دیکھتے رہ جائے گا۔ تو کم سے کم دوستو اتنا تو آنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز تو پڑھ سکیں۔ اور دوسری چیز دور کی بات ہے، نماز جو اہم ہے اور اس کی جتنی قسم ہے وہ تو کم سے کم لوگوں کو آنا چاہیے۔ بہرکیف اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر پڑھیں گے لوگ تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 آدمی ہیں، ایک آدمی امام بنے گا، دوسرا آدمی مقتدی بنے گا۔ جو امام ہوگا وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا، جو مقتدی ہوگا امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اگر 3 آدمی ہیں، ایک آدمی آگے امامتی کرے گا، 2 آدمی اس کے پیچھے ہوگا، 3 سے زائد جتنے بھی ہوں۔ اگر فیملی کے ساتھ آپ ہیں، عورتیں ہیں آپ کے ساتھ، مستورات ہیں، بیوی اور بچیاں ہیں،
ایسی صورت میں اگر مرد بھی ہے اس کے ساتھ ایک آدمی امامتی کرے گا. جو مرد ہوں گے اگر 2 مرد ہیں تو دونوں مرد ایک ساتھ ہوں گے. اگر 2 سے زائد 3-4 مرد ہیں تو پہلے امام ہوں گے, دوسرے صف میں مردوں کی صف ہوگی اور اس کے پیچھے جو عورتوں کی صف ہوگی. یہ جو ہے صف کا ترتیب ہے. اس کے بعد بغیر اقامت کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ قبلہ رخ ہوں گے, اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ کو باندھنا ہے. یہاں ایک بات اور بتلا دوں کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی نماز کی, فلاں امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ کی طرف اللہ اکبر. یہ اس طریقے سے نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ گھر کے اندر قید ہو کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہی سب سے بڑی نیت ہے. کیوں آپ جو ہے صحرا میں چھوڑ کر کے اور سب چیز کو چھوڑ کر کے گھر کے اندر, تو یہی سب سے بڑی نیت ہے کہ دل کے اندر آپ نیت کر لیے. مصلی پر کھڑا ہونا بغیر اقامت کے, جو امام ہوں گے اگر اکیلے ہیں اللہ اکبر کہیں گے, یہ تکبیرۃ الاحرام کہلاتا ہے, یعنی جس تکبیر کے ذریعے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں. اس تکبیر کے بعد آپ 7 زائد تکبیر کہیں گے پہلی رکعت کے اندر, اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیے, اور اس کے بعد 7 زائد تکبیر اللہ اکبر. ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ کو اپنے کندھے کے برابر اٹھانا ہے, پھر جو ہے ہاتھ باندھنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے یعنی 7 مرتبہ آپ اس طریقے سے کریں گے. 7ویں بار جو ہے آپ 7 مرتبہ جیسے مکمل ہو گیا تکبیر, اس کے بعد جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو دوسری دعا یاد ہو, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, یہ والی دعا, وہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھیں گے. الحمدللہ پڑھنے کے بعد اگر قرآن مجید سے آپ کو سبح اسم ربک الاعلی یہ صورت یاد ہو تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. اگر یہ صورت یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت قرآن مجید سے قل اللہ, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت پڑھیں گے. صورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جائیں گے, جو دعا ہے رکوع کی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے اور رفع دین کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ میں جائیں گے. سجدہ کی جو دعا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی, یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے 2 سجدہ جیسا کرتے ہیں وہ سجدہ کرنا ہے. سجدہ سے جیسے اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے, ہاتھ کو باندھیں گے. یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے ہیں اس تکبیر کو چھوڑ کر کے 5 زائد تکبیر آپ کو یہ دوسری رکعت کے اندر کرنا ہے, اور ہر تکبیر میں اپنے ہاتھ کو کندھے تک اٹھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 مرتبہ جیسے مکمل ہو جائے گا پھر بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھنا ہے. الحمدللہ کے بعد اگر آپ کو جو ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, یہ صورت اگر آپ کو یاد ہو تو اس صورت کو پڑھیں دوسری رکعت میں. اگر یہ صورت آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن مجید سے جو بھی آیت جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے. اس کے بعد صورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. پھر رکوع کی دعا پڑھیں گے جو عام نماز میں پڑھتے ہیں, کوئی خاص دعا نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے, اور پھر ربنا ولک الحمد یہ کہنا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے. جو سجدہ کی دعا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی, یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے سجدہ سے اٹھنا ہے. پھر سجدہ کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھنا ہے. پھر سجدہ کرنا ہے, پھر سجدہ سے اٹھنا ہے اور تشہد میں بیٹھنا ہے, اور درود اور تحیات پڑھ کر کے سلام کو پھیر دینا ہے. یہ مختصر سا طریقہ ہے. چاہے اکیلے ہوں پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, چاہے 2 آدمی ہوں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, 3 آدمی ہوں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں ہوں تو پیچھے جمع جو ہے مردوں کے ساتھ وہ پڑھے گی. یہ مختصر سا طریقہ ہے. دوسری بات, اس نماز کا وقت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس نماز کو اگر گھر کے اندر جماعت پہلے پڑھتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس وقت میں پڑھتے ہیں, کیا وقت ہے. لیکن اس بار اگر اکیلے پڑھنا پڑ جائے تو کب ہم اس نماز کو شروع کریں گے, کب اس کو پڑھیں گے؟ تو دیکھیے دوستو, اس نماز کا جو وقت ہے
سورج نکلنے کے بعد اگر 1 گز سورج اوپر اٹھ جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، طلوع شمس کے بعد 1 گز اوپر اٹھ جائے سورج، جہاں سے نکلتا وہاں سے آسمان میں اوپر نکل آئے، اس کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اس کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن عید الفطر میں جتنی تاخیر کریں یہ بہتر ہے، تاخیر یا جتنی نہیں، یعنی تاخیر بہتر ہے، اور عید الاضحیٰ میں یہ جتنی جلدی پڑھیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز جیسے 1 گز اوپر ہوا، 1 گز اوپر ہونے کے بعد جو ہے فوراً نماز شروع کر دے تو بہتر ہے عید الاضحیٰ میں، اور عید الفطر میں تھوڑی تاخیر سے پڑھے۔ ورنہ اگر سورج 1 گز اوپر اٹھ گیا ہے نکلنے کے بعد تو وہاں سے بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وقت شروع ہو گیا اور زوال تک وہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات جو کہنا بھول گیا، اس نماز کے پڑھنے کے بعد خطبہ نہیں دینا ہے، نہ شروع میں نہ آخر میں، صرف گھر کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو بغیر خطبہ کا ہوگا، صرف نماز ہی پر اکتفا کریں گے بغیر خطبہ کا، نہ شروع میں خطبہ دیں گے نہ بعد میں خطبہ دینا ہے، صرف نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے جو ہے ختم کر دینا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔